السلام علیکم ویئرز، آج ہم بات کر رہے ہیں استرخال شرچ یعنی کہ مقد کا ڈھیلا ہونا۔ مقد کے ڈھیلے ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے مریض میں جو پخانہ اور ریا ہوتی ہے نا، بغیر ارادے کے بلا ارادہ نکلتی ہے، جس میں انسان کا کنٹرول نہیں رہتا۔ تو یہ وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ پشت کے بل گرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سیکنڈلی جو ہے نا کمر پر کوئی چوٹ وغیرہ لگے اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یا قبض زیادہ ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مقد کے جو اندر اعصاب ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہونے کی وجہ سے یا ٹوٹنے کی وجہ سے جو مقد کا حصہ ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اکثر آج کل کے مریضوں میں یہ معاملات آ رہے ہیں۔ تو سیکنڈلی جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ زیادہ رہ جاتا ہے، ان میں بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں، جو کافی عرصے تک رہے یا اس کے جو مسے بنتے ہیں، اس کے کاٹنے کے فوراً بعد بھی یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں، مقد پر روغن میں بتا دیتا ہوں، یہ روغن لے کر آپ مالش کریں گرم کر کے، اس کو روغن کس لے لیں، اس کو آپ کیا کریں گرم کریں، گرم کر کے اس حصے پہ لگائیں، یا گرم پانی کر کے اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر مریض کو بٹھائیں، تو انشاءاللہ یہ افاقہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی میں کچھ مجربات بتا دیتا ہوں جو آپ نوٹ کر لیں، اس کو بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ یہ بھی فائدہ دے گا۔ کلی انار خشک لے لیں، مازو لے لیں، شاہ بلوط لے لیں، صدف سوختہ، کوڑی سوختہ، پپڑی سوختہ، خاصر سرطان، یہ جفت بلوط، یہ تمام چیزیں ہم وزن لے کر پیس لیں، اور آب حب العاص کے پانی لے لیں، اس کے اندر کیا کریں، اس کو پیس لیں، پیس کر یہ معجون کی شکل اختیار کر جائے گا، اور یہ جو ہے نا مریض کو استعمال کروائیں صبح شام آدھا چمچ، تو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا۔ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔